خداوند تبارک و تعالیٰ کی عدالت کا جو موضوع ہے، یاد رکھیں مذہب حق اہل بیت میں توحید کے بعد البتہ صفات میں بلا شک جو صفات ہمارے یہاں بیان ہوئی ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انٹروڈکشن کسی کو دینا، تو جو سب سے بہترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ دعائے جوشن کبیر۔ 1000 طریقے سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا اس میں انٹروڈکشن ہے، 1000 طریقے سے خداوند تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، 1000 نہ ایک نہ دو، 1000۔ یہ ذہن میں رکھیں، دعائے کمیل ایک موضوع ہے، وہاں پر جملے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے، بعض اور دعاؤں میں الگ موضوعات ہیں، لیکن دعائے جوشن کبیر میں صرف اللہ کو پکارا گیا ہے 1000 ناموں سے۔ تو جو مذہب حق اہل بیت میں دعائیں ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ روایات میں ایک حدیث قدسی نقل ہوئی، اس کے بعد ہم توسل کی جانب جائیں آگے۔ لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بہم لماتوا شوقا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں، اگر مجھ سے منہ موڑنے والے یہ جان لیں کہ میں کتنا ان کا مشتاق ہوں، مجھے کتنی محبت ہے ان سے، اور ان سے ملاقات کی کتنی محبت ہے، تو وہ میرے اشتیاق میں ان کا دم نکل جائے گا۔ اگر ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں اور مجھے کتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے بات کریں، میں ان سے بات کروں۔ لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بہم لماتوا شوقا، اگر مجھ سے منہ موڑنے والے یہ جان لیں کہ میں کتنا ان کا عاشق ہوں ان کی ملاقات کا، تو ان کا دم نکل جائے۔ لہذا واجب نمازیں بلا شک پڑھنی ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ہم یہاں کو واجب نمازوں کا سبسٹیوٹ نہیں بیان کر رہے ہیں، ہر حال میں پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کسی کو واقعاً ہمت نہیں ہو رہی، اور اللہ نہ کرے کسی کی نمازیں کوئی نہیں پڑھ رہا، کم سے کم کبھی نہ کبھی کسی جگہ پر تنہا بیٹھ کر خداوند تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی بات کرے، ہلکے ہلکے اس کا شوق ڈیولپ ہوگا کہ واقعاً اللہ کے ساتھ بات کرنے کا لطف ہی الگ ہے۔ اور پھر اگلے مرحلے میں معصومین علیہم السلام سے بات کرے کہ جو توسل ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ عادل ہے، دھمکیاں نہیں لگانی ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کو، معاذ اللہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اگر نہیں کیا تو میں ایسا کروں گا، نہ، اس کو آرڈر نہیں دینا ہے۔ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے عادل مانتے ہیں، جو اس نے کر دیا اس پر خوش ہیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے مشکل ہو، لیکن اس کے بعد ہمیں شکر کرنا ہے۔ لہذا رونا الگ موضوع ہے، انسان بے شک روئے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ سے ناراضی نہ ہو، اس پر اعتراض نہ کرے، اس کی عدالت کو چیلنج نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں ہی رہ گیا تھا، ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے۔ بعض لوگ ایسے کفران کی باتیں کرتے ہیں۔ یہی کیفیت ہو معصومین علیہم السلام سے توسل کی، کہ ہمارا کام ہے توسل کریں، چاہے 40 سال توسل ہو، نتیجہ نکلے نہ نکلے تو بھی توسل کریں۔ ایک دفعہ آیت اللہ العظمہ بہجت سے خود مجھے یاد ہے، ان کے گھر میں ہی میں نے سوال کیا، اور اس وقت میری ایج زیادہ 25 یا 26 سال تھی، کہ بعض دفعہ دعائیں کرتے کرتے اتنا طویل عرصہ گزر جاتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی تو دل تنگ سا ہو جاتا ہے۔ تو آغا بہجت نے ہنستے ہوئے کہا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے 50 سال دعا کی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو؟ اب میں خود 25 سے 26 سال کا، لیکن جیسے انہوں نے جملہ کہا تو فوراً ذہن میں آیا کہ واقعاً انبیاء علیہم السلام پوری عمر دعا کرتے تھے۔ کیا حضرت ابراہیم نے، حضرت ابراہیم نے بچے کے لیے دعا جب 99 سال میں کی تو کیا 55 سال میں نہیں کی ہوگی؟ کیا 35 سال میں نہیں کی ہوگی؟ 45 میں نہیں کی تھی؟ اب آپ تصور کریں کہ یہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ انبیاء کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اب حضرت ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کب بچہ دیا؟ تقریباً 99 سال میں۔ تو اگر کم سے کم بھی، زیادہ سے زیادہ بھی اس زمانے کے حساب سے 25 سال عمر مان لیں تو بابا 26 سال میں دعا کی تھی انہوں نے؟ نہیں کی تھی۔ 27 میں، 28 میں، 40 میں، 50 میں، 60 میں، 70 میں، 80 میں بھی نا امید نہیں ہوئے تھے۔ اور جب بچہ ملا تو کیا حکم ہے؟ اس کو چھوڑا ہو پہلے بیابان میں، بوادر غیر ذی ذر، ایسی وادی میں چھوڑا انہوں نے کہ جب کوئی زراعت نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، ایک امتحان۔ اور جب وہ کبھی کبھی ملنے جاتے تھے اور جب وہ واقعاً جوان ہو گئے تب حکم ہے اب اسے قربان کرو۔ تو انبیاء سے بھی امتحان ہوئے۔ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے ایک صاحب تھے کہ جو وہاں کی سیکیورٹی میں تھے، کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ حرم کی پولیس، ان کا نام تھا قاسم عبد الحسینی۔ وہ اپنا بیان کرتے ہیں کہ جب متفقین نے حملہ کیا تھا، یعنی تقریباً سیکنڈ ورلڈ وار وغیرہ میں، تو رشیا کے لیے کچھ سامان جاتا تھا اور جنوب پر حملہ کیا تھا برٹشر نے، اور پھر یہاں سے سامان جاتا تھا رشیا کی جانب۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹرک کا ٹائر جو ہے میرے پاؤں پہ چڑھ گیا تھا، اور اس کے بعد اتنا ورم ہو گیا تھا جیسے کہ تکیہ پھول جاتا ہے، اور میں بستر پہ تھا، تقریباً 50 دن گزر چکے تھے کہ شاید میں سو بھی نہیں پایا تھا، اتنا شدید درد تھا۔ اور وہاں پر کہاں پر؟
قم کا ایک پرانا بیمارستان ہے، ہاسپٹل ہے، اسے کہتے ہیں بیمارستان فاطمیہ. کہنے لگے میں وہاں پر تھا اور برابر میں ایک بچہ تھا جس کے گولی لگی تھی، جوان تھا، اور ہر روز جو ہے وہ ڈاکٹر یہی کہتے تھے کہ اب یہ جانے والا ہے. اب سارے سوچیں تقریباً 70-80 سال پہلے کی بات ہے، تو دوائیں بھی ایسی نہیں تھی. تو یہ توسل کرتے تھے، کہنے لگے میں توسل کرتا تھا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے، اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے. اور 50 دن گزر گئے تھے. اور کہتے ہیں کہ میری ماں بھی جاتی تھی حضرت معصومہ کے حرم میں، وہ بھی دعا کرتی تھیں. پھر انہوں نے کسی طریقے سے ایک دن اپنے کسی دوست سے کوئی زہر منگایا، خداوند تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ہی محفوظ رکھے. اور پھر انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس زہر ہے، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا ہے، آپ حرم جا کے دعا کریں، اور اگر آج رات تک مجھے شفا نہیں ہوئی تو کل بس میری موت ہو جائے گی. تو ماں بھی نہیں سمجھی کیا ہے کیا نہیں ہے. بس انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب جو دن نکلے گا نا اس میں بس میں کھا لوں گا کچھ اور اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، کیونکہ بیوی سن نہیں رہی ہیں. تب یہاں پر بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ بھی امتحان ہوتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ 3 بیویاں تشریف لائی ہیں اور سیاہ لباس میں ہیں، اور ایک آگے ہیں، ایک ان کے پیچھے ہیں، ایک ان کے پیچھے ہیں. اور میرے ذہن میں آیا جو آگے ہیں وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور جو ان کے پیچھے ہیں وہ حضرت معصومہ فاطمہ قم سلام اللہ علیہا ہیں. اور وہ کمرے میں داخل ہوئیں اور باقاعدہ اس نے بتایا کہ جو باغ کا راستہ ہے وہاں سے ہاسپٹل میں داخل ہوئیں، اور اس کے بعد ہمارے وارڈ میں آئیں، اور مجھ سے 1 میٹر کے فاصلے پر وہ لڑکا تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس آئیں گی، وہ میرے پاس آنے کے بجائے اس لڑکے کے پاس چلی گئیں. اور خواب میں دیکھ رہا تھا کہ لڑکے سے انہوں نے کہا کہ اٹھ جاؤ. تو اس نے کہا کہ میں نہیں اٹھ سکتا. کہا کہ اٹھ جاؤ، صحیح ہو چکے ہو. اور وہ اٹھ گیا. اور وہ کہتا ہے کہ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی. ہاں، وہ کہتا ہے کہ اس وقت وہ اٹھ گیا اور یہ لوگ چلی گئیں، اور میرا دل بڑا ٹوٹ سا گیا کہ میری جانب میں انہوں نے توجہ نہیں کی. اس لڑکے کو شفا دے دی، مجھے نہیں دی، وہ چلی بھی گئیں. کہ جیسے ہی وہ گئیں اور اس کو صدمہ سا ہوا تو اس کی آنکھ کھلی. جب وہ کہتا ہے آنکھ کھلی، تب یہاں سے دیکھیں کہ ایسا ایمان ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ میری غلطی ہے کہ میں نے ایسی بات کی، لیکن جب وہ آئی ہیں اس کو شفا دینے تو یہ برکت مجھ تک بھی ضرور پہنچی ہو. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ ٹانگ کے نیچے داخل کیا تو مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا، جبکہ اس کو ٹچ کرنے سے بھی درد ہوتا تھا. اس لڑکے کو میں نے دیکھا تو وہ سو رہا تھا، میں نے اپنی ٹانگ کو حرکت دی تو وہ بالکل صحیح ہو گئی تھی. یہاں تک کہ میری ماں آئی، اور اس سے پہلے جو ہے ڈاکٹرز آئے اس بچے کو اٹھانے، کیونکہ وہ آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس کا دم نکلا کہ نہیں نکلا. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ سو رہا ہے اور بالکل صحیح ہے. تو ڈاکٹر اور نرسوں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا کہ دیکھیں اس کو اٹھا کے. جیسے ہی اٹھایا تو وہ بچہ بالکل صحیح تھا. اور بعد میں جب ماں آئی تو بتایا کہ میں بھی صحیح ہو گیا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا ایک تھریٹ تھا کہ میں زہر کھا لوں گا، یہ والی کیفیت نہ ہو. کبھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھمکی دیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ایسا کروں گا، یا کبھی معصومین علیہ السلام کو دھمکی دیں اگر ایسا ہوا تو ایسا نہیں کروں گا. نا، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ عادل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں کہ جو سب سے اعلیٰ مقام پر بعد اشرف الانبیاء فائز ہیں، تو یہ جان لینا چاہیے کہ جو ہمارے لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہے، چاہے وہ جلدی ہو، چاہے وہ دیر میں ہو، چاہے وہ ہو اور چاہے وہ نہ ہو. فقط جب ہم دعا کرتے ہیں تو اتنا ہمیں ثواب ملتا ہے کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ روز قیامت جب نامہ اعمال ملے گا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہمارا نامہ اعمال کیسا ہے، تو یہ تو ہم نے اعمال نہیں کیے تھے. تو جواب آئے گا یہ نتیجہ ہے ان دعاؤں کا جو قبول نہیں ہوئی تھی. لیکن تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہوئے، تم نے دعا مانگنا چھوڑا نہیں، اس سے راضی رہے. جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی ان کے بدلے یہ ثواب ہے. تو لوگ کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. عیناً یہی جزا ملے گی کہ ہمیں کبھی بھی دل برداشتہ یا ناراض نہیں ہونا چاہیے معصومین سے کہ ہماری بات کو نہیں سنا، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا یہی شکر ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور محمد والے محمد سے توسل کرتے ہیں، کسی بھی اللہ کے اور رسول اور اہل بیت کے دشمن کی جانب نہیں دیکھتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد.